بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف خان آقا کریم کے شہر مدینہ المنورہ سے۔ دوستو، میں اس وقت موجود ہوں حدود حرم میں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں حدود حرم کہتے کس کو ہیں۔ حدود حرم جو ہے میرے بھائیوں، یہ سعودی گورنمنٹ نے جو حدیث کی روشنی میں جو جگہ انہوں نے نبی پاک حدیث میں آئی ہے کہ اتنی جگہ پر یہ مسجد نبی جو اس کی توسیع ہوگی قرب قیامت تک، تو اس جگہ پہ جہاں تک مسجد نبی نے توسیع ہو کر بڑا ہونا ہے، وہاں تک سعودی گورنمنٹ نے یہاں پہ سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں حدود حرم کے۔ وہاں تک جہاں تک حدود حرم کے بورڈ لگے ہیں، وہاں تک مسجد نبی جو ہوگی نا وہ اس میں توسیع ہوگی، وہاں تک مسجد نبی آئے گی۔ تو حدود حرم کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حدود حرم ہوتی ہے اس میں غیر مسلموں کا جو داخلہ ہوتا ہے نا وہ ممنوع ہوتا ہے، منع ہوتا ہے، وہاں غیر مسلم نہیں آ سکتے۔ تو میں الحمدللہ اس وقت موجود ہوں حدود حرم میں، پیاری سٹوری لے کے آیا ہوں۔ سٹوری ہے انسانیت کے بارے میں کہ انسانیت ہوتی کیا ہے۔ یہ ترکی کا ایک دکاندار ہے، یہ دیکھیں ویڈیو میں، یہ کتا اس کی دکان کے آگے ملا، اور کتے کا جو سانس نہیں آ رہا تھا، کوئی مسئلہ تھا، سانس اس کا بند ہوا تھا، تو اس نے کتے کو پکڑا، اس کا سانس بحال کرنے کی اس نے بڑی کوشش کی۔ دیکھیں وہ اپنے منہ سے بھی پمپنگ کر رہا ہے، ہوا اس کو دے رہا ہے، اور آخر کار وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کتے کو صحیح کر دیتا ہے۔ یہ تو ہے ایک چہرہ انسانیت کا۔ اور دوسرا چہرہ جو ہم لوگوں کا ہے، ہم اگر جاتے ہیں رستے میں چلتے ہوتے ہیں تو کوئی کتا آرام سے بےچارا بیٹھا بھی ہو نا، تو ہماری عادت ہے ہم پتھر پکڑ کے نا اس کو مار دیتے ہیں، وہ بےچارا اپنی سیلف ڈیفenس میں پھر آگے سے بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یا کیا کرتے ہیں، کافی ویڈیوز دیکھی ہیں لوگ، کتا سو رہا ہے تو اس کی جو پیچھے دم ہوتی ہے اس کو پکڑ کے اس کو بےچارے کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کوئی فٹ بال ہو، یا پھر کوئی بھی چیز، کوئی پرندہ بےچارا بیٹھا ہوگا، پانی پی رہا ہوگا، اس کو دور سے پتھر مار کے اس کو بےچارے کو زخمی کر دیں گے۔ بھائی یہ کون سی انسانیت ہے؟ انسانیت جو ہے نا، وہ انسانیت بڑی اعلیٰ قسم کی ایک چیز ہے۔ اپنے آپ میں انسانیت جو ہے نا وہ پیدا کرنا سیکھیں، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ، ایک صحابی نے اونٹ رکھا تھا، وہ اونٹ جب نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بتایا کہ اس اونٹ کے بارے میں قیامت کے دن تم سے لازمی پوچھا جائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے تھے، اور فرمایا تھا کہ سواری پر جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کنٹرول میں دی ہے، اس پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ سواری بیچاری اٹھا نہ سکے، کیونکہ اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقتور چیزیں ہیں جو ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ آپ دیکھ لیں، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، اسی طرح کافی طاقتور جانور ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کر دی ہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ حالانکہ ان میں جو طاقت ہے ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم آرڈر دیا ہے کہ تم نے انسان کے تابع رہنا ہے، اور ہم اگر ان پہ ظلم کریں، ان کو گھاس نہ دیں، ان کو خوراک نہ دیں، ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالیں، تو میرے بھائی آپ بتائیں پھر وہ کہاں کی انسانیت ہوگی؟ اس کو بھوکا پیاسا رکھیں۔ میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں وہ اپنے گدھوں کو ایسے دھوپ میں باندھ دیتے ہیں، یا تیز بارش ہو رہی تو تیز بارش میں کھڑا رہنے دیتے ہیں، کئی دن تک ان کو کھانا نہیں دیتے، چارہ نہیں ڈالتے۔ تو مہربانی کریں، آپ خدا کا خوف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور بے زبان پیدا کیے، اگر ان کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے نا، تو یہ ہم لوگوں کی شکایتیں لگا کے اللہ تعالیٰ سے، یقین کریں اللہ تعالیٰ کو ہماری دن رات شکایتیں یہ لگائیں، جس طرح کا ہم سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا میسج تھا میرے بھائی، پلیز جہاں کہیں بھی ہوں اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، ان کو وقت پہ کھانا دیں، چارہ دیں، پانی دیں، ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ان کے بارے میں ضرور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔